سودی نظام کے خلاف ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع، تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء یکجا، متفقہ اعلان۔ ناظرین، پاکستان سے سود کے لعنت کے خاتمے کے لیے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اور جامعہ دارالعلوم کراچی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے اشتراک سے سودی نظام معیشت کے خلاف ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع حرمت سود سیمینار کے عنوان سے فیڈریشن ہاؤس کراچی میں منعقد ہوا۔ سیمینار میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، اسکالرز، وفاقی وزراء، حکومتی عہدیداران، تمام نجی بینکس کے ذمہ داران اور بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیمینار کی اہم ترین قراردادیں پیش کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے جس میں حکومت پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 5 سال کی مدت میں ملکی معیشت کو سود سے پاک کر کے غیر سودی اسلامی نظام معیشت قائم کرے۔ نمائندہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اگرچہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جن پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں نے اپیلیں دائر کی تھیں انہوں نے ابھی تک وہ اپیلیں واپس نہیں لیں، اور ان میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں جو سود لیا اور دیا جاتا ہے وہ ربا کی تعریف میں نہیں آتا، حالانکہ یہی وہ موقف ہے جو 3 مرتبہ اعلیٰ عدالتوں نے مستحکم دلائل کے ساتھ مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ اب اس کے خلاف ایک بار پھر اپیلیں دائر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس متفقہ فیصلے کو 31 سال کی جد و جہد کے بعد پھر غیر معینہ مدت کے لیے سرد خانے میں ڈالنے کا بہانہ بنایا جائے۔ لہٰذا یہ نمائندہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع ان پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے واپس نہ لیں تو یہ اجتماع عوام سے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ ایسے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا بائیکاٹ کریں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ٹھاننے کا کم سے کم نتیجہ ہوگا۔ ناظرین، سربراہ پی ٹی ایم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا، ہمارے وزیر خزانہ ایک طویل عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں، جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے، اور آپ یقین جانیے کہ جب ہماری ملک کی معیشت زمین بوس ہو گئی تھی اور ہم بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑے تھے، دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑے تھے، اور جو ہی وہ تشریف لائے ایئرپورٹ پر اترے، یک دم سے پتہ نہیں 12-15 روپے ڈالر گر گیا، ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر کو اٹھا۔ معروف بزنس مین حبیب بینک لمیٹڈ اور حبیب گروپ آف کمپنیز کے سی ای او جناب عارف حبیب نے کہا کہ ہم اس سودی نظام سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم نے اس سے پہلے جو لین دین کیے وہ معاف ہو جائیں گے؟ ہم تو خود اس سودی نظام سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں آج سے فیصلہ کر لوں کہ بھئی مجھے سودی نظام سے جو ہے وہ کو خیر بات کہنا ہے اور میں جو ہے وہ اسلامی نظام کو جو ہے اپناؤں گا، تو میرے پرانے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں؟ مجھے یہ کہ پرانے گناہ بھی جو ہے وہ میرے سر پہ رہیں اور میں نیا جو ہے وہ سسٹم بھی لوں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ میں سننا چاہ رہا تھا، یا اور ہمارے ساتھی بھی جو ہے وہ سننا چاہیں گے۔ تمام پاکستانی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سود سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ اس کے جواب میں سیمینار کے نظامت کے فرائض سر انجام دینے والے قائد وفاق المدارس مولانا قاری حنیف جالندری نے کہا، جی ہاں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جو توبہ کرنے کے بعد پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ پورے مجمع میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لے گا کہ آج کے بعد میں نے سودی کاروبار نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل کے ساتھ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی قادر ہے کہ سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ان سے مطالبہ کرو، کیا انہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا؟
کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں جب وہ اپنے من پسند مسائل پر رات کو بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، چھٹی کے دن بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ ترجیحی طور پر کل ہی اپنی عدالت کو طلب کریں اور 1 ہفتے کے اندر اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی نے اپنی گفتگو میں کہا، سود کا خاتمہ نسل انسانی کی ضرورت ہے۔ سودی معیشت دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ عالمی ضرورت ہے کہ غیر سودی بینکاری اور اسلامی اصول نافذ ہوں، عملی طور پر ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ آج ہم بین الاقوامی جکڑ بندی میں بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس بے بسی کی زنجیریں سود ہے۔ جب تک ہم سود سے نجات حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنی قومی معیشت کو خود مختاری کے دائرے میں نہیں لا سکیں گے۔ تنظیم اسلامی کے سربراہ جناب شجاع الدین شیخ نے کہا کہ سود کے خلاف یکجا ہونے اور اس کے انجام بد کے بارے میں باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب موقع ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے عملی قدم اٹھایا جائے۔ اس ملک میں کوئی مسلح بغاوت نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ خروج کے مسئلے کے اعتبار سے غیر مسلح تو ہونی چاہیے نا، شریعت کے نفاذ کے لیے بات تو ہونی چاہیے۔ بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو GHQ والے سب کو جمع کر لیتے ہیں، یا میڈیا والے جمع کر لیتے ہیں، یا بزنس کمیونٹی کے لوگ سب کو جمع کر لیتے ہیں۔ آپ کے فنڈز ہیں اربوں کے روپے کے اعتبار سے، آپ پریشر ڈالیں بینکس کے اوپر۔ خدا کے بندو، تم بھی مسلمان ہو، ذرا سا پریشر ڈالیں، اور میں سمجھتا ہوں عوام کا بھی پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس میں بہتری آ سکے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جناب جمیل احمد نے کہا، آج پاکستان میں ہمارے پاس 5 فل فلیج اسلامک بینک، یعنی مکمل جو اسلامی بینکاری کا نظام جو آفر کر رہے ہیں، فل فلیج 5 بینکس ہیں، اور 17 روایتی بینکس ہیں جو کہ جن کی کے برانچز جو ہیں، جن کو ہم ونڈوز کہتے ہیں، وہ اسلامک بینکنگ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ان سب کی 4000 سے زیادہ برانچز اس وقت پورے ملک کے 127 اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔ اسلامک بینکنگ ملک کے بینکاری نظام کا ایک لازمی جز بن چکی ہے، اور اس نے مجموعی بینکنگ انڈسٹری کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں بالترتیب 20% اور 21% کا مارکیٹ شیئر حاصل کر لیا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے اثاثوں اور ڈپازٹس کا اینول گروتھ ریٹ بالترتیب 25% اور 22% رہا ہے، جو ہمارے روایتی بینکس ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جس سے ایک بات بہت واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ ملک میں اسلامک بینکنگ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کنونشنل بینک سے بہت زیادہ ہے۔ اشاعت التوحید کے سربراہ مولانا طیب طاہری نے کہا، میرے درس میں 50,000 لوگ بیک وقت شریک ہوتے ہیں اور 20 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں میرے شاگرد۔ میری جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ، جو خالص دینی جماعت ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا، آپ فیصلہ کریں آج کہ جتنے پاکستان کے مسلمان ہیں وہ سب نکلے عدالت کے سامنے بیٹھ جائے کہ کسی جج کو باہر نکلے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک آپ یہ فیصلہ نہ صادر نہ کرے کہ سود حرام ہے۔ آخر میں وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، بزنس کمیونٹی اور بینکنگ سیکٹر سے آئے ہوئے مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے مکمل وثوق کے ساتھ اس بات کا یقین دلایا کہ اس حوالے سے حکومت جو کردار ادا کر سکتی ہے ضرور کرے گی، اور آج یہاں پیش ہونے والی قراردادیں اسی ہفتے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھ کر اس کو موضوع بحث بناؤں گا، جس پر مولانا فضل الرحمان اور مفتی تقی عثمانی نے آپسی مشاورت کے بعد وفاقی وزیر خزانہ کو یقین دلایا کہ اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھ کر سنجیدہ اقدامات کا آغاز کرتی ہے تو اگلے ہفتے ہمارے ہونے والے سیمینارز اور ملک بھر میں جو جھال ہم اس وقت بچھانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے سوچ و بچار شروع کر دیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ ہم اپنے آنے والے سیمینارز ملتوی کر دیں۔ بصورت دیگر ملک بھر میں سیمینارز ہوں گے، عوام سمیت تمام سرکردہ کمیونٹیز کو اعتماد میں لے کر اس نظام کے خلاف ایک بھرپور تحریک کا آغاز ہوگا، جس کا باقاعدہ آغاز فیڈریشن ہاؤس چیمبر آف کامرس کراچی سے ہو چکا ہے۔ ناظرین،
حرمت سود سیمینار سے سربراہ جماعت اسلامی سراج الحق مفتی عابد مبارک، پروفیسر ساجد میر، سید کفیل شاہ بخاری، پیر امین الحسنات مولانا عبدالغفار حیدر، مفتی نعمان نعیم، مفتی فضل الرحیم اشرفی، سینیٹر طلعت محمود، علامہ مرید حسین نقوی، علامہ اکبر حسین نقوی، مولانا سعید یوسف، مولانا انوار الحق اور دیگر جید علماء کرام نے خطاب کیا، اور ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے سیمینار میں شرکت کی۔ بعد ازاں پیر ناصر الدین خاکوانی کی رکت آمیز دعا سے اس سیمینار کا اختتام ہوا، جس میں انہوں نے ملک پاکستان سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے بھرپور دعائیں کی اور عوام سے علماء کے اس مشن میں ساتھ دینے کے لیے بھرپور التجا کی۔